السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ کچھ دعائیں یاد ہوئی؟ تھوڑی سی جی، ساری جی ہونی چاہیے۔ کل مغرب کے بعد کس کس کو یاد رہی لا الہ الا اللہ؟ ماشاء اللہ، ویری گڈ۔ کیا ثواب ہے اس کا؟ ہاں، 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں کی کافی ہو جائے گا، اور 10 اسلحے والے پہرہ دار مقرر ہوں گے۔ آپ اتنے سیکورٹی گارڈ ہائر کر سکتے ہیں تو مفت میں مل جائیں گے آپ کو۔ صبح تک شیطان سے حفاظت اور 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب۔ ٹھیک ہے، اب آئندہ نہیں بھولنا مغرب کے بعد، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا تو ٹائم لگتا ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیج 35 سے طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ جادو ایک بیماری ہے تو اس کا علاج ہونا چاہیے، تو وہ علاج روحانی بھی ہے اور جسمانی بھی، کیونکہ جادو صرف روح پر نہیں جسم پر بھی اثر کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے حجامہ۔ جادو کی وجہ سے جسم کے کسی حصے میں مسلسل درد رہتا ہو تو حجامہ کروا کر فاسد خون یعنی گندا خون نکلوا دیا جائے۔ جسم کے کسی بھی حصے سے گندا خون نکالنے کے لیے اس حصے پر ہلکے ہلکے کٹ لگا کر گندا خون نکالا جاتا ہے، اس کو حجامہ یا کپنگ کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کے عمل کو نہایت شفا بخش قرار دیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احتجم ل17 و19 و21 کان شفاء من کل داء۔ جس نے قمری ماہ کی یعنی چاند کے مہینے کی لونر کیلنڈر کی 17، 17، 19، 21، 19 اور 21 تاریخوں کو حجامہ کرایا، اسے ہر بیماری سے شفا ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کان فی شیء من ادویتکم او یکون فی شیء من ادویتکم خیر ففی شرطۃ محجم او شربۃ عسل او لدغۃ بنار توافق الداء وما احب ان اکتبی۔ صحیح بخاری۔ اگر تمہاری دواؤں میں کسی میں بھلائی ہے تو وہ حجامہ کروانے یا شہد پینے یا آگ سے داغنے میں ہے، اگر وہ مرض کے مطابق ہو، اور میں آگ سے داغنے کو پسند نہیں کرتا، یعنی آگ کے ذریعے جلانا یا نشان لگانا یا بیماری کا علاج کرنا یہ پسندیدہ نہیں۔ جدید تحقیقات بھی حجامہ کو مفید قرار دے چکی ہیں۔ حجامہ کرانے کی مختلف شکلیں اطباء کے ہاں معروف ہیں، اس لیے ان سے بھی استفادہ کرنا چاہیے۔ نیز حجامہ کروانے والے کے لیے بھی مسند معالج کا انتخاب ضروری ہے، یعنی ہر ایک حجامہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے سمجھدار اور ماہر انسان ہونا چاہیے تاکہ فائدہ ہو نقصان کی بجائے۔ شہد میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس۔ ان مکھی کے پیٹوں میں سے رنگ برنگ کا شربت نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الشفاء فی 3 فی شرطۃ محجم او شربۃ عسل او کیۃ بنار وانہا امتی عن الکی۔ شفا 3 چیزوں میں ہے، حجامہ کرانے میں یا شہد پینے میں یا آگ سے داغنے میں، اور میں اپنی امت کو آگ سے داغنے سے منع کرتا ہوں۔ اجوا کھجور کھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت 7 اجوا کھجوریں کھائے گا اس روز اسے نہ زہر نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ جادو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 7 کھجوریں جو اس مدینہ کے دونوں پہاڑوں کے درمیان ہیں صبح کے وقت کھا لے تو شام تک اس کو کوئی زہر اثر نہیں پہنچا سکتا۔ یعنی مدینہ کی کھجوریں خاص طور پہ، اجوا کسی اور شہر کی نہیں، مدینہ ہی کی ہو، اگر اجوا نہیں تو کوئی اور کھجور ہو سکتی ہے، اس میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے۔ اس حدیث کے مطابق اس علاج میں مدینہ کی تمام کھجوریں شامل ہیں۔ کلونجی کے تیل پر شرعی دم کر کے مریض کے متاثرہ حصوں پر مالش کریں اور کلونجی کے دانوں پر شرعی دم کر کے مریض کو کھلائیں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی الحبۃ السوداء شفاء من کل داء الا السام۔
کلونجی کے دانوں میں موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ آب زمزم، آب زمزم کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی اس مقصد کے لیے ہے جس کے لیے وہ پیا جائے، یعنی جس نیت کے ساتھ آپ پیئیں گے زمزم، انشاءاللہ اس نیت سے فائدہ پہنچے گا، یعنی اس خاص بیماری کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ پیئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر ماء علی وجہ الارض ماء زمزم فیہ طعام من الطعم وشفاء من السقم، روئے زمین پر سب سے بہترین پانی زمزم ہے، اس میں بھوکے کے لیے کھانا اور بیماری سے شفا ہے، یعنی اگر کسی کو کھانا نہ ملے اور زمزم ہی پیتا رہے تو اس پر سروائیو کر سکتا ہے۔ زیتون کا تیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلوا الزیت وادہنوا بہ فانہ من شجرۃ مبارکہ، زیتون کھاؤ اور اس کو لگاؤ، بے شک یہ مبارک درخت سے ہے۔ کلوا الزیت یعنی زیت زیتون مراد ہے۔ قرآن مجید سے علاج کرنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن کے ذریعے سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن مجید کے ذریعے علاج کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک عورت ان کا علاج کر رہی ہے یا ان کو دم کر رہی ہے، تو آپ نے فرمایا عالجیہا بکتاب اللہ، کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کے ساتھ اس کا علاج کرو، یعنی اس پہ قرآن مجید پڑھو۔ اب اس میں آپ نے کچھ مخصوص حصے نہیں بتائے، کوئی بھی آیات جو ہیں جن کی کچھ تو احادیث سے فضیلت ملتی ہے ان کی سلیکشن ہو سکتی ہے، کچھ مرض کی مناسبت سے آیات کی سلیکشن کر کے مریض پر پڑھی جا سکتی ہیں۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید سے علاج کروانے کا اجمالی حکم دیا، یعنی جنرل سٹیٹمنٹ ہے۔ قرآن کی آیات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر مکمل یقین اور بھروسہ ہوتا ہے اور انسان روحانی طور پر مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ بات تجربے سے ثابت ہے کہ قرآن مجید ہر قسم کی جسمانی، روحانی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج ہے، اس لیے اس عظیم کتاب کی کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے، یعنی انسان خود بھی پڑھے، اسے سنے، اسے دہرائے، کوئی اس پر پڑھے، کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جائے، قرآن شفا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے شفا ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ قرآن میں شفا ہے تو پھر اس کے بعد کسی کی کوئی بات اہمیت نہیں رکھتی، واقعی شفا ہے، اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے۔ رقیہ شرعیہ، ہم ایک دفعہ ان آیات کو اور حدیث کو پڑھ لیتے ہیں تاکہ پوری کلاس کا رقیہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، جن پر نہ غصہ کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہیں۔ اس میں خاص طور پر ایاک نعبد و ایاک نستعین جو ہے یہ فائدہ دیتا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے بندے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، جو بھی بیماری اور تکلیف ہم پر آئی ہے اس کو ہم سے دور کر دے۔ الف لام میم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة
ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الف لام میم، یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں، تقوی والوں کے لیے سراسر ہدایت ہے. وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو تیری طرف اتارا گیا اور جو تجھ سے پہلے اتارا گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اور انہوں نے اس کی پیروی کی جسے شیاطین سلیمان کی بادشاہت میں پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا. وہ لوگوں کو جادو سکھاتے اور اس کی پیروی کرتے جو بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر نازل کیا گیا، حالانکہ وہ دونوں کسی ایک کو نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے کہ ہم تو محض ایک آزمائش ہیں، لہٰذا تم کفر نہ کرو. چنانچہ وہ ان دونوں سے وہ چیز سیکھتے جس کے ذریعے سے وہ شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے، اور وہ اس جادو سے اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور وہ ان سے ایسی چیز سیکھتے جو انہیں نقصان پہنچاتی اور نفع نہ دیتی تھی، حالانکہ یقیناً وہ جانتے تھے کہ جس نے اس جادو کو خریدا آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں، اور البتہ وہ بہت بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالی. کاش وہ جان لیتے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، یعنی جن و انس سب کا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ نہایت مہربان، بہت رحم فرمانے والا ہے. بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات دن کے بدل بدل کر آنے جانے میں، اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں ان چیزوں کو لیے چلتی ہیں جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں،
اور اللہ کے نازل کردہ آسمانی پانی میں جس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا، اور ہر قسم کے جانوروں میں جو اس میں پھیلائے ہیں، اور ہواؤں کے پھیرنے میں، اور آسمان و زمین کے درمیان مسخر کیے جانے والے بادلوں میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اللہ وہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، نہ اسے اونگ پکڑتی ہے اور نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کون ہے وہ جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کرتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو سموئے ہوئے ہے، اور اسے ان دونوں کی حفاظت نہیں تھکاتی، اور وہی سب سے بلند، سب سے بڑا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ رسول ایمان لایا اس پر جو اس کے رب کی طرف سے اس کی طرف نازل کیا گیا، اور سب مومن بھی، سب کے سب ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، تیری بخشش مانگتے ہیں اے ہمارے رب، اور تیری طرف ہی لوٹنا ہے۔ اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اسی کے لیے ہے جو اس نے نیکی کمائی اور اسی پر ہے جو اس نے گناہ کمایا۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کر لیں تو ہمیں نہ پکڑنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جیسا کہ تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا۔ اے ہمارے رب، اور تو ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوا جس کے اٹھانے کی طاقت ہم میں نہ ہو۔ ہم سے درگزر فرما، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مولا ہے، بس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام وما
اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. اللہ نے گواہی دی کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور علم والوں نے بھی اس حال میں کہ وہ انصاف پر قائم ہے. اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے. بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، آپس میں ضد کی وجہ سے. اور جو اللہ کی آیات کا انکار کرے تو بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا. وہ رات کو دن پر اڑا دیتا ہے، جو تیز چلتا ہوا اس کے پیچھے چلا آتا ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے پیدا کیے اس حال میں کہ اس کے حکم سے تابع کیے ہوئے ہیں. سن لو، پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کا کام ہے. بہت برکت والا ہے اللہ جو سارے جہانوں کا رب ہے. اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور خفیہ طور پر پکارو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا. اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد مت پھیلاؤ اور اسے خوف اور طمع سے پکارو. بے شک اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ. اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ وہ اپنا عصا پھینک دے، تو اچانک وہ ان چیزوں کو نگلنے لگی جو وہ جھوٹ موٹ بنا رہے تھے. چنانچہ سچی بات ثابت ہو گئی اور ان کا کیا کرایا سب باطل ہو گیا. تو اس موقع پر وہ مغلوب ہو گئے اور ذلیل و خوار ہو کر واپس لوٹے، اور جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے. کہنے لگے ہم ایمان لائے رب العالمین پر جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. جب انہوں نے پھینکا تو موسیٰ نے کہا یہ جو تم لے کر آئے ہو یہ تو جادو ہے، بے شک اللہ اسے جلدی باطل کر دے گا. بے شک اللہ مفسدین کا کام درست نہیں کرتا، اور اللہ حق کو اپنے کلمات کے ذریعے ثابت کر دے گا، خواہ مجرمین اس کو ناپسند ہی کریں.
وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. اور جو تمہارے داہنے ہاتھ میں ہے اسے ڈال دو، وہ ان کے کرتب کو نگل جائے گا. بے شک انہوں نے جو کچھ بنایا وہ جادوگر کی چال ہے، اور جادوگر کہیں سے بھی آ جائے کامیاب نہیں ہو سکتا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. کیا تم نے گمان کر لیا کہ ہم نے تمہیں بے فائدہ پیدا کیا ہے، اور یہ کہ بے شک تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ بس بہت بلند ہے اللہ سچا بادشاہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عزت والے عرش کا رب ہے. اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارے جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں، تو یقیناً اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے. بے شک کافر لوگ فلاح نہیں پائیں گے. اور آپ کہیے کہ اے میرے رب میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. قسم ہے ان فرشتوں کی جو صف باندھنے والے ہیں، خوب صف باندھنا. پھر ان کی جو ڈانٹنے والے ہیں، زبردست ڈانٹنا. پھر ان کی جو ذکر قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں. بلا شبہ تمہارا الہ ایک ہی ہے، وہ جو آسمانوں اور زمین کا اور ان دونوں کے درمیان کی چیزوں کا رب ہے، اور سارے مشرقوں کا رب ہے. بلا شبہ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے مزین کیا ہے، اور اسے ہر سرکش شیطان سے محفوظ کرنے کے لیے. وہ عالم بالا کی باتیں نہیں سن سکتے، اور ہر طرف سے ان پر شہاب پھینکے جاتے ہیں تاکہ وہ بھاگ کھڑے ہوں، اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے. تاہم اگر کوئی شیطان کوئی بات اچانک اچک کر لے جائے تو ایک چمکتا ہوا شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم
فمن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. اور جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو آپ کی طرف پھیرا جبکہ وہ قرآن غور سے سنتے تھے، پھر جب وہ نبی کی تلاوت سننے ان کے پاس حاضر ہوئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے خاموش ہو جاؤ. پھر جب قرآن پڑھا جا چکا تو وہ اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر واپس لوٹے، کہنے لگے اے ہماری قوم، بے شک ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، وہ ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے کی ہیں، وہ حق کی طرف اور صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتی ہے. اے ہماری قوم، اللہ کے داعی کی بات کو قبول کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ، وہ تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے پناہ دے گا. اور جو کوئی اللہ کے داعی کی بات قبول نہیں کرے گا تو وہ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کرنے والا ہے اور اس کے سوا اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں. کیا وہ نہیں دیکھتے کہ بے شک اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور وہ ان کے پیدا کرنے سے تھکا نہیں، اس پر قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کرے؟ کیوں نہیں، بلا شبہ وہ ہر چیز پر کمال قدرت رکھنے والا ہے. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. اے گروہ جن و انس، اگر تم آسمانوں اور زمین کے کناروں سے باہر نکل بھاگنے کی طاقت رکھتے ہو تو نکل جاؤ، کسی غلبے کے بغیر تو تم نکل ہی نہیں سکتے. پھر تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم دونوں پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم دونوں بچ نہ سکو گے. پھر تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ اسے اللہ کے خوف سے دب جانے والا اور پھٹ جانے والا دیکھتے. اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، شاید کہ وہ غور و فکر کریں.
وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، چھپی اور کھلی چیز کو جاننے والا، وہی بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ ہے نہایت پاک، سراسر سلامتی والا، امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنی مرضی چلانے والا، بے حد بڑائی والا، پاک ہے اللہ اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو پیدا کرنے والا، وجود بخشنے والا، صورت بنانے والا ہے، سب اچھے نام اسی کے ہیں۔ اس کی تسبیح ہر وہ چیز کرتی ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بے شک تمہاری بیویاں اور تمہارے بچوں میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، سو ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم معاف کرو اور درگزر کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو محض ایک آزمائش ہیں، اور اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ سو اللہ سے ڈرو جتنی طاقت رکھو، اور سنو اور حکم مانو اور خرچ کرو، تمہارے اپنے ہی لیے بہتر ہوگا، اور جو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیے جائیں سو وہی کامیاب ہیں۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے قرآن غور سے سنا تو انہوں نے کہا کہ بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، سو ہم اس پر ایمان لے آئے، اور اب ہم ہرگز کسی کو بھی اپنے رب کا شریک نہیں بنائیں گے، اور بے شک ہمارے رب کی شان بڑی بلند ہے، نہ اس نے کسی کو بیوی بنایا ہے اور نہ بیٹا، اور بلا شبہ یہ ہمارے بے وقوف لوگ اللہ کے ذمے بہت سی جھوٹی باتیں لگاتے رہے ہیں، اور یہ کہ ہم نے تو یہ گمان کیا تھا کہ انسان اور جن اللہ کے بارے میں ہرگز کبھی جھوٹ بول نہیں سکتے،
اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ کی پناہ مانگا کرتے تھے، تو انہوں نے ان جنوں کا غرور اور بڑھا دیا، اور یہ کہ انہوں یعنی انسانوں نے بھی ویسے ہی گمان کیا جیسا کہ تمہارا گمان تھا کہ اللہ کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجے گا، اور یہ کہ بے شک ہم نے آسمانوں کو ٹٹولا تو اسے سخت پہرے داروں اور شہابوں سے بھرا ہوا پایا، اور یہ کہ بے شک ہم پہلے سن گن لینے کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے، مگر اب جو کان لگاتا ہے وہ اپنے لیے گھات میں ایک شہاب ثاقب لگا ہوا پاتا ہے، اور یہ کہ بے شک ہمیں معلوم نہیں کہ اس سے اہل زمین کے حق میں برائی مقصود کی گئی ہے یا ان کے پروردگار نے ان سے بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ ہی بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ کہہ دیجئے میں پناہ لیتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، وسوسہ ڈالنے والوں کے شر سے جو وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے جنوں اور انسانوں میں سے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں جو خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے، شیطان مردود سے، اس کی اکساہٹ، اس کی پھونک اور اس کے وسوسے سے۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت۔ اے اللہ کوئی کام مشکل نہیں جسے تو آسان فرما دے، اور جب تو چاہے ہر مشکل آسان فرما دیتا ہے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ بے شک ہم تجھ کو ان کے مقابلے میں رکھتے ہیں اور ان کے شر سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں۔ اللہم اکفنیہم بما شئت۔ اے اللہ مجھے ان سے کافی ہو جا جس چیز کے ساتھ تو چاہے، یعنی جو بھی مجھے ضرر پہنچا رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، جن کا بھی شر ہے، ان کے مقابلے میں تو مجھے کافی ہو جا، یعنی تو میرا کام بنا دے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ میں پناہ لیتا ہوں اللہ کے تمام کلمات کے ساتھ ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ میں ہر شیطان اور موذی جاندار یعنی اذیت دینے والے، تکلیف دینے والے جاندار اور ہر نظر بد سے اللہ کے تمام کلمات کے ذریعے پناہ لیتا ہوں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ میں اللہ کے تمام کلمات کے ساتھ اس کے غضب، اس کے عذاب اور اس کے بندوں کے شر سے پناہ لیتا ہوں، اور شیاطین کے وسوسوں اور اس سے کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض وبرأ ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن۔ میں اللہ کے ان تمام کلمات کے ساتھ پناہ لیتا ہوں جن سے آگے نہ کوئی نیک اور نہ ہی کوئی برا شخص بڑھ سکتا ہے، ہر اس چیز کے شر سے جسے اس نے پیدا کیا اور پھیلایا، اور اس چیز کے شر سے جو آسمان سے نازل ہوتی ہے اور جو اس میں چڑھتی ہے، اور اس چیز کے شر سے جسے اس نے زمین میں پھیلایا اور پیدا کیا، اور اس چیز کے شر سے جو اس زمین سے نکلتی ہے، اور رات اور دن کے فتنوں کے شر سے،
اور رات کو آنے والے کے شر سے، مگر یہ کہ وہ خیر کے ساتھ آئے، اے نہایت رحم فرمانے والے۔ اب دیکھیے کوئی شر بچا ہے، ساری چیزیں اس میں کور ہو جاتی ہیں، اس لیے کوئی اور کلام پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قرآن و سنت نے ہمیں اتنا کچھ دے دیا ہے جو ہمیں غنی کر دیتا ہے۔ اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى کلها ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وذرأ۔ میں اللہ کے چہرے کی پناہ لیتا ہوں جس سے عظیم کوئی اور چیز نہیں، اور اس کے مکمل کلمات کے ساتھ پناہ لیتا ہوں جس سے کوئی نیک یا بد آگے نہیں بڑھ سکتا، اور اس اللہ کے تمام اسماء حسنہ کے ساتھ پناہ لیتا ہوں جن کو میں جانتا ہوں اور جن کو میں نہیں جانتا، اس چیز کے شر سے جس کو اس نے بنایا، پیدا کیا اور پھیلایا۔ کون صحابی تھے جو کہتے تھے کہ اگر میں یہ دعا نہ پڑھتا تو یہود مجھے گدھا بنا دیتے جادو کر کر کے؟ قاقا اوکے۔ اللہم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والانجیل والفرقان اعوذ بك من شر كل شيء انت آخذ بناصيته اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء۔ اے اللہ، آسمانوں اور زمین کے رب اور عرش عظیم کے رب، کتنا خوبصورت انداز میں پکارا گیا ہے، ہمارے اور ہر چیز کے رب، دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والے، تورات، انجیل اور فرقان نازل کرنے والے، میں ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ لیتا ہوں جس کی پیشانی تو ہی پکڑے ہوئے ہے۔ اے اللہ، تو ہی اول ہے، تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں، تو ہی آخر ہے، تیرے بعد کوئی چیز نہیں، تو ہی ظاہر ہے، تجھ سے اوپر کوئی چیز نہیں، اور تو ہی باطن ہے، تیرے سوا کوئی چیز نہیں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اللہ کے نام سے، وہ ذات جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز زمین میں اور آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ ان سارے ناموں اور ہر چیز کا ذکر کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پناہ لی۔ اب دیکھیں نا پیچھے والی دعا میں، ہر چیز کے شر سے تیری پناہ لیتا ہوں جس کی پیشانی تو پکڑے ہوئے، تو کون اللہ کی قدرت سے باہر ہے؟ کوئی جن، عفریت، بھوت، کوئی بھی نہیں۔ پھر اسی طرح تجھ سے پہلے کوئی نہیں، تجھ سے بعد میں کوئی نہیں، ہر چیز کا اللہ نے احاطہ کیا ہوا ہے، ہر ایک کو اللہ نے گھیرا ہوا ہے، کوئی چیز قریب ہو دور ہو سب اللہ کے علم میں ہے۔ اس لیے ان دعاؤں کا ترجمہ جان کر اور سمجھ کر اور یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ بیماریوں سے شفا ہوگی۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 بار۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے سب تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ مدرجہ ذیل دعائیں پڑھتے ہوئے تکلیف کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر بھی دم کیا جا سکتا ہے۔ اپنا ہاتھ درد کے مقام پر رکھ کر 3 بار بسم اللہ کہے، پھر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اعوذ باللہ وقدرتہ۔ ابھی بھی جہاں اگر کسی کو کوئی درد ہو رہی ہے تو رکھ کے ساتھ ساتھ پڑھنے لگ جائے، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، 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 اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ میں اللہ تعالیٰ اور اس کی قدرت کی پناہ لیتا ہوں اس چیز کے شر سے جس کو میں پاتا ہوں، جس سے میں ڈرتا ہوں۔ انسان کو درد کا خوف بھی ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں اس سے کیا بنے گا، کہیں کوئی بڑی بیماری نہ نکل آئے جو کیوریبل نہ ہو۔ اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اے لوگوں کے رب، تکلیف کو دور کر دے اور شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، ایسی شفا جو بیماری کو باقی نہ چھوڑے۔ یہ بھی ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ اگر اللہ شفا نہ دے تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، تو اس لیے ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اور پیچھے آپ نے مختلف آیات جو دیکھی، ان میں ایک چیز کامن تھی کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا، وحدانیت کا بار بار ذکر ہو رہا تھا۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، یہ مریض کے پاس 7 بار پڑھنا چاہیے۔ میں عظمت والے اللہ سے، عرش عظیم کے رب سے سوال کرتا ہوں کہ وہ تجھے شفا دے۔
امسح البأس رب الناس بیدک الشفاء لا کاشف له الا انت. اے لوگوں کے رب تکلیف دور کر دے، تیرے ہی ہاتھ میں شفا ہے، کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں، ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں. یہ دیکھیں نا کیا صاف لکھا ہوا ہے نا، بیدک الشفاء، تیرے سوا اس تکلیف کو دور کرنے والا کوئی اور نہیں. بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من حسد حاسد ومن کل عین اللہ یشفیک. میں اللہ کے نام کے ساتھ آپ کو دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو اذیت دے، حاسد کے حسد سے اور ہر بری نظر کے شر سے اللہ آپ کو شفا دے. بس اللہ کی مدد مانگ لی تو انشاءاللہ شر دور ہو جائے گا، لال مرچوں کی دھونی دینے کی ضرورت نہیں رہے گی. بسم اللہ یبریک ومن کل داء یشفیک ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین. اللہ کے نام کے ساتھ جو آپ کو صحت عطا کرے، وہ ہر بیماری سے آپ کو شفا دے، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے، اور ہر نظر بد والے کے شر سے. اس میں آپ دیکھیے کہ ہر بیماری، حسد، نظر، سب کچھ آ گیا. بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک. بسم اللہ ارقیک، میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو اذیت دے، اور ہر نفس اور حاسد کی نظر کے شر سے اللہ آپ کو شفا دے. میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں. تمام آیات پڑھتے وقت پانی قریب رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے کے پانی میں پھونک مارنے سے منع فرمایا ہے. جب رقیہ مکمل ہو جائے تو اس میں سے کچھ پانی پی لیں اور باقی سے غسل کیا جا سکتا ہے، انشاءاللہ شفا ہوگی. کیونکہ پانی کے اندر وہ اثرات آ جاتے ہیں قرآن مجید کے، یعنی پڑھنے سے جو کانوں سے انسان سنتا ہے اس سے بھی دل پہ اثر ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ پانی کے ذریعے بھی ایک طرح سے، کیونکہ پانی جو ہے وہ نجس کو اور ہر خراب چیز کو دور کرنے والا ہے، تو وہ ایک طرح سے کلینزنگ کرتا ہے. آسیب، جادو اور نظر بد کا علاج اسعد الغامدی آڈیو کیسٹ بھی سنی جا سکتی ہے. یہ سی ڈی اسٹال پہ بھی اور انٹرنیٹ پہ الہدا کی ویب سائٹس پر بھی یہ رقیہ جو ہے موجود ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ خود مریض کو پڑھ کر دم کریں. اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ اپنی تلاوت درست کرنی ہوگی تاکہ صحیح طور پر پڑھیں. جادو کے کچھ دیگر مؤثر علاج. یہ علاج جو اس وقت آپ کو بتائے جا رہے ہیں یہ مختلف لوگوں کے تجربات سے ہیں، یعنی براہ راست قرآن و سنت سے نہیں. ان میں بھی قرآن و سنت کے آیات اور احادیث وغیرہ مسنون دعائیں استعمال ہوئی ہیں، لیکن یہ تجربات ہیں لوگوں کے جن سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اگر آپ کا دل مانے. نمبر 1، بیری کے پتوں سے غسل. جادو کا علاج جو سلف صالحین سے منقول ہے، بیری کے سبز پتے لے کر، یعنی گرین پتے ہوں، انہیں پتھر سل پر باریک پیس لیں اور کسی بڑے برتن میں رکھ کر ان پر اتنا پانی ڈالیں جس سے غسل ہو سکے، یعنی بالٹی بھر لیں پانی کی اور پھر اس سے نہائیں. پھر اس پر آیت الکرسی، سورۃ کافرون، سورۃ اخلاص، سورۃ فلق، سورۃ ناس اور جادو سے متعلق آیات پڑھیں جو یہ جن آیات کے نمبر بتائے گئے ہیں: سورۃ الاعراف آیت 11، 119، سورۃ یونس آیت 79، آیت 82، سورۃ طٰہٰ آیت 65، آیت 9. ویسے اگر آپ یہ آیتیں نہ بھی پڑھیں تو جو پیچھے گزری ہیں ابھی آپ لوگوں نے پڑھی ہیں، ان آیات کو پڑھا جا سکتا ہے. ان مذکورہ صورتوں اور آیات کو پانی پر پڑھنے کے بعد کچھ پانی سحر زدہ کو پلائیں اور باقی سے غسل کرائیں. یہ عمل ایک سے زیادہ بار بھی کیا جا سکتا ہے. اس سے ہر قسم کے جادوئی اثرات زائل ہو جائیں گے انشاءاللہ. یہ شیخ ابن باز نے کہا ہے. دم والے پانی کا چھڑکاؤ. ایک مؤثر طریقہ یہ بھی ہے کہ دم والا پانی جادو سے متاثرہ شخص کی ہتھیلیوں، پاؤں، سر اور سینے پر چھڑکا جائے. خاص طور پر جسم کے ان حصوں پر لگایا جائے جہاں شدید درد ہو. جیسے دوا لگائی جاتی تو اس پڑھے ہوئے پانی کو بھی لگا سکتے ہیں. آیات کو لکھ کر پلانا. جادو کے شدید اثر میں آیات کو لکھ کر پلانا بھی سلف صالحین سے منقول ہے. ابن قیم کہتے ہیں کہ سلف کی ایک جماعت کی رائے ہے کہ مریض کے لیے آیات کو لکھا جائے اور اسے پلایا جائے. طب نبوی ابن القیم. اس کا طریقہ یہ ہے کہ صاف برتن مثلا پلیٹ پر زعفران سے درج ذیل دم لکھا جائے اور زمزم یا عام پانی ملا کر مریض کو پلایا جائے. گھر میں موجود چینی کی پلیٹ لے لیں. اگر زعفران میسر نہ ہو تو عام پیلے رنگ کے پوائنٹر سے آیات دی گئی ترتیب کے مطابق لکھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود ابراہیمی، سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ آیت 1 سے 7، سورۃ البقرہ آیت 255، سورۃ البقرہ آیت 285 اور 86، سورۃ الاعراف آیت 117 سے 122، سورۃ یونس آیت 81 82، سورۃ طٰہٰ آیت 69 اور 70 یعنی 69 اور 70، سورۃ المؤمنون آیت 115 سے 118، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، سورۃ الاسراء
آیت 82 سورۃ فصلت، آیت 44 سورۃ شعراء، آیت 80 سورۃ الانشراح. اور یہ دعا اذهب البأس رب الناس اشف وانت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. اس کے علاوہ سورۃ انفال آیت 12، سورۃ انعام آیت 93، سورۃ انعام آیت 50، سورۃ الحج آیت 19، سورۃ ابراہیم آیت 15 سے 17، سورۃ دخان آیت 43 سے 49، سورۃ صافات آیت 1 سے 10، سورۃ الفجر آیت 21 سے 26، سورۃ الکہف آیت 29، سورۃ ابراہیم آیت 49 اور 50، سورۃ الانعام آیت 45. یہ بھی لوگوں کے تجربات ہیں جن سے لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے. اگر آپ کا دل مانے تو آپ یہ علاج بھی کر سکتے ہیں. جادو سے متعلق چند سوالات کے جوابات. کیا جادو کا علاج جادو کے ذریعے جائز ہے؟ نہیں. جادو کا علاج جادو کے ذریعے کرنے کو نشرہ کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا ہوا من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل میں سے ہے، تو ایسا نہیں کیا جا سکتا. اور پیچھے آپ کو علامتیں بتائی گئی ہیں کہ جو ماں کا نام پوچھے اور کپڑا منگوائے اور اس طرح کے مختلف کام کرے تو وہ دراصل جادو کا توڑ بھی جادو سے ہی کر رہا ہوتا ہے. کیا جادو کے علاج کے لیے علم نجوم سیکھنا منع ہے؟ قرآن و سنت میں علم نجوم سیکھنے کی ممانعت آئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم نجوم میں سے کچھ حاصل کیا اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھ لیا. اب جتنا زیادہ حاصل کرے گا اتنا ہی زیادہ جادو سیکھنے والا شمار ہوگا. یعنی لکیروں کا علم اور ستاروں کا علم اور ہاروسکوپ اور یہ ساری چیزیں یہ بھی ایک قسم کے جادو سیکھنے والے میں ہی شمار ہوتی ہیں. ان سے بھی بچنا چاہیے. کیا کسی بھی طرح کا جادو سیکھنا منع ہے؟ جی ہاں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کا شمار مہلک اور کبیرہ گناہوں میں کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور جادو کرنا. کیا جادو کے علاج کے لیے نجومیوں اور جادوگروں کے پاس جا سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے پاس جانے سے منع فرمایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو فال لے یا اس کی فال لی جائے، یا جو کہانت کرے یا اس کے لیے کہانت کی جائے. کاہن وہ ہوتا ہے نا جو غیب کی خبریں دیتے ہیں، عراف بھی کہتے ہیں. یا جو جادو کرے یا جادو کروائے. اور جو کسی کاہن کے پاس آیا اور اس کی بات کی تصدیق کی، کہا ہاں ہاں بالکل یہ تو ایسے ہی ہے، یہ تو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، تو اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. یعنی وہ ایک طرح سے قرآن کا منکر ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی غیب کی خبر دینے والے کے پاس جا کر اس سے کچھ پوچھتا ہے 40 راتوں تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. تو ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ نجومیوں، جادوگروں، بابوں وغیرہ کے پاس جانا جائز نہیں. کس کے پاس جائیں پھر؟ قرآن و سنت کے پاس جائیں، مستند معالج کے پاس جائیں جو قرآن و سنت سے ہی علاج کرتا ہو. کیا جنات سے خدمت لینا جائز نہیں؟ جنات سے جائز معاملات میں خدمت لینا جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس خدمت کا ذریعہ جائز ہو. جیسے سلیمان علیہ السلام جنوں سے خدمت لیا کرتے تھے. اگر ذریعہ حرام ہو تو پھر خدمت بھی حرام ہے. یعنی جب وہ یہ شرط لگائیں کہ اللہ کے ساتھ شرک کریں یا کسی جن کے نام پر کوئی جانور ذبح کریں، رکوع سجدہ کریں، تو ایسی صورت میں خدمت لینا حرام ہے. یعنی علاج میں جن کا استعمال ہو سکتا ہے اگر وہ کوئی حرام کام کرنے کو نہ کہے. کیا جنات غیب کا علم رکھتے ہیں؟ جنات غیب کا علم نہیں رکھتے. ارشاد باری تعالیٰ ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہو اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا. فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ. سلیمان علیہ السلام کی وفات کا ذکر ہے. پھر جب سلیمان علیہ السلام گر پڑے تب جنوں نے جان لیا کہ اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس رسوا کن عذاب میں مبتلا نہ رہتے. یہ واقعہ معلوم ہے نا کہ سلیمان علیہ السلام جنوں سے کام لیتے تھے تو کام لے رہے تھے اور وہ کھڑے تھے اپنے عصا کے ساتھ ٹیک لگا کر، تو اتنے میں کھڑے کھڑے ان کی وفات ہو گئی. لیکن چونکہ وہ ٹیک لگائے ہوئے تھے تو اس لیے گرے نہیں. جب ان کی عصا کو زمین کے ساتھ جو ٹکرا رہی تھی اسے دیمک نے کھا لیا اور وہ ٹوٹ کر گری تو سلیمان علیہ السلام گر پڑے. تو اس وقت جنوں کو پتا چلا کہ وہ فوت ہو گئے. اس سے پہلے انہیں پتہ ہی نہیں چلا. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جنوں کو غیب کا کوئی علم نہیں. کیا جنات گھروں میں داخل ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں، اگر گھروں میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے تو جنات گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں. سیدنا جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا
جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور دخول کے وقت اور کھانے کے وقت اللہ عز و جل کا نام لیتا ہے تو شیطان اپنے آپ سے اور دیگر شیاطین سے کہتا ہے تمہارے لیے یہاں نہ تو رات گزارنے کا ٹھکانہ ہے نہ رات کا کھانا. اور جب آدمی بغیر اللہ کا ذکر کیے داخل ہو جاتا ہے تو شیطان کہتا ہے تم نے رات گزارنے کا ٹھکانہ پا لیا. اور جب کھانے کے وقت بھی وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو کہتا ہے تمہیں رات گزارنے کا ٹھکانہ اور شام کا کھانا دونوں مل گئے. یعنی وہ پھر ہماری کھانے میں بھی شریک ہوتا ہے اور انسان کو کھا کر بھی لگتا ہے جیسے کچھ نہیں کھایا. ایک گھر کے اندر بہت سے لوگ ہیں, اگر ایک نے نہیں پڑھا تو اس کے ساتھ آ جائے گا. سیدنا محمد بن ابی ابن کعب اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے کھجوروں کے کھلیان تھے اور وہ اس میں کمی دیکھتے تھے. تو ایک رات انہوں نے چور کو پکڑ لیا. وہ جانور سے مشابہ ایک نوعمر لڑکا تھا. انہوں نے اس کو سلام کیا تو اس نے جواب دیا. انہوں نے کہا تم کون ہو, جن یا انسان؟ اس نے کہا میں جن ہوں. انہوں نے کہا اپنا ہاتھ میری طرف بڑھاؤ. اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا. اس کا ہاتھ کتے کے ہاتھ کی طرح تھا, اس کے بال کتے کے بال کی طرح تھے. انہوں نے پوچھا کیا اس طرح جنوں کی تخلیق ہوتی ہے, یعنی تم لوگ ایسے ہوتے ہو؟ اس نے کہا جن یہ جانتے ہیں کہ جنوں میں مجھ سے زیادہ شدید اور کوئی نہیں. انہوں نے کہا تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا مجھے خبر ملی ہے کہ تم صدقہ کرنا بہت پسند کرتے ہو تو میں تمہارے کھانے میں سے اپنا حصہ لینے آیا ہوں. انہوں نے کہا کیا چیز تم سے بچا سکتی ہے؟ اس نے کہا وہ آیت جو سورۃ البقرہ میں ہے, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آخر تک. جو کوئی اسے رات کو پڑھے گا وہ صبح تک ہم سے پناہ میں رہے گا, اور جو صبح اسے پڑھے گا وہ رات تک ہم سے پناہ میں رہے گا. پھر جب صبح کو انہوں نے اس بات کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا اس خبیث نے سچ کہا ہے. کیا جنات شیاطین انسانوں پر اثر انداز ہوتے ہیں؟ جی ہاں ہوتے ہیں. ہمارے اعمال, معاملات اور عادات بھی شیاطین کو دعوت دینے کا باعث ہیں. جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا. جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ کھڑے نہیں ہوں گے مگر جیسا کہ کھڑا ہوتا ہے وہ شخص جسے شیطان نے چھو کر خپتی بنا دیا ہو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جن انسان کو پاگل کر دیتا ہے, اسے خپتی بنا دیتا ہے. یہ اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں بے شک تجارت بھی تو سود ہی جیسی ہے. یعنی جو لوگ سود لیتے ہیں, لوگوں کی ضروریات سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کو تکلیف دیتے ہیں, وہ بھی ایسے ہی ہیں جیسے انہیں جنوں نے چھو لیا ہو یا شیطان ان پر حاوی ہو گیا ہو اور ان کی عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا ہو. ایک اور آیت ہے انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. بے شک ہم نے شیاطین کو ان لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں رکھتے. شیطان کن کے دوست ہوتے ہیں؟ جو ایمان نہیں رکھتے. ایک اور آیت ہے انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون. بے شک انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا اور وہ سمجھتے ہیں کہ یقیناً وہ ہدایت پانے والے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ شیاطین سے دوستی رکھتے ہیں غلط کام کر کے, ان کی پسند کے. اللہ سے دوستی کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنا ہوتی ہے. ایک اور آیت ہے وَقَيَّزْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ. اور ہم نے ان کے لیے کچھ ساتھی مقرر کر دیے, بس انہوں نے ان کے اگلے پچھلے اعمال ان کی نگاہوں میں خوبصورت بنا رکھے تھے, اور ان کے حق میں بھی اللہ کا قول ان امتوں کی طرح پورا ہوا جو ان سے پہلے جنوں اور انسانوں میں سے گزر چکی ہیں, بے شک وہ خسارہ اٹھانے والے تھے. تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم نے ان کے لیے کچھ ساتھی مقرر کر دیے, یہ جن و انس میں سے بہکانے والے لوگ ہیں. سیدنا عثمان بن ابی العاص ثقفی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے نماز میں ایسی صورتحال پیش آتی ہے کہ مجھے یاد نہیں رہتا کہ میں نماز میں کیا پڑھ رہا ہوں. آپ نے فرمایا یہ شیطان کا اثر ہے, میرے قریب آؤ. میں آپ کے قریب ہوا اور پنجوں کے بل بیٹھ گیا. آپ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور میرے منہ میں تھتکارا اور فرمایا اے اللہ کے دشمن نکل جا. آپ نے 3 بار ایسا ہی کیا, پھر فرمایا اپنے کام پر چلے جاؤ. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری عمر گواہ ہے کہ اس کے بعد شیطان نے مجھے پریشان نہیں کیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شیطان انسان کے اندر بھی داخل ہو جاتا ہے, اور اس طریقے پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا اس پر بھی نکالا جا سکتا ہے. اس کے لیے کوئی بہت بڑے جنتر منتر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا نام لے کر شیطان کو نکلنے کا یا جن کو نکلنے کا حکم دینا چاہیے. کراچی میں ایک ہوتے تھے متین ہاشمی صاحب, تو ان سے ایک دفعہ ملاقات ہوئی
تو ان کے بارے میں نے سنا تھا کہ وہ جنوں کو دور کرتے ہیں، یعنی علاج کرتے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے میں کچھ بھی نہیں کرتا، سمپل یہ کرتا ہوں کہ جہاں ایسے اثرات ہوں تو میں کہتا ہوں اللہ کا نام لے کر کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، 3 بار کہتا ہوں اور الحمدللہ وہ چلے جاتے ہیں. اس کے بعد میں نے خود یہ تجربہ کیا اور الحمدللہ کامیاب تجربہ تھا. اس لیے آپ بھی پورے یقین کے ساتھ کیا کہا کریں کہ جو بھی کوئی یہاں ہے وہ یہاں سے چلا جائے، یہاں سے نکل جائے، تو انشاءاللہ اللہ کے اذن سے شفا ہوگی. اور ڈرنا نہیں خود، کیونکہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیا علاج دم توکل علی اللہ کے خلاف ہے؟ توکل کا مطلب ہے کہ انسان اسباب اور ذرائع کو اختیار کرتے ہوئے اللہ پر بھروسہ کرے، لہذا علاج اور دم توکل علی اللہ کے خلاف نہیں. ٹھیک ہے. سیدنا انس سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اونٹ کو باندھوں اور توکل کروں یا چھوڑ کر توکل کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقلھا وتوکل، اس کو باندھو اور توکل کرو. کیا دم پر اجرت لینا جائز ہے؟ شرعی دم پر اجرت لینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اسے مستقل پیشہ یا مال کمانے کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے، یعنی اس کو بزنس نہیں بنانا چاہیے. اگر کوئی اپنی خوشی سے کچھ دے دیتا ہے آپ کو تو اس کے لینے میں حرج نہیں. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ دوران سفر عرب کے قبیلوں میں سے ایک قبیلے پر گزرے. قبیلے والوں نے ان کی ضیافت نہیں کی، یعنی مہمانی نہیں کی. اسی دوران اس قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا، تو انہوں نے صحابہ سے کہا کہ کیا آپ لوگوں کے پاس کوئی دوا یا کوئی دم کرنے والا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ تم لوگوں نے ہمیں مہمان نہیں بنایا، اب ہم اس وقت تک دم نہیں کریں گے جب تک تم ہمارے لیے اس کی مزدوری مقرر نہ کرو. یعنی ایک خاص سچویشن تھی جس میں انہوں نے مزدوری مقرر کی تھی، ورنہ نہیں. چنانچہ ان لوگوں نے ان کے لیے بکریوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا، کیونکہ اس میں مشکل یہ ہے کہ صحرا میں سفر کرتے ہوئے اگر کوئی مہمانی نہ کرے تو پھر مرنے کا بھی اندیشہ ہو سکتا ہے، کیونکہ دور دور تک پانی اور کھانا نہیں ملتا. تو اس لیے انہوں نے اپنی ضرورت کی چیز لی. چنانچہ ان لوگوں نے ان کے لیے بکریوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا. پھر وہ صحابی ام القرآن سورۃ فاتحہ پڑھنے لگے اور اس پر دم کرنے میں منہ کا تھوک بھی اس جگہ پر ڈالنے لگے. اس سے وہ شخص اچھا ہو گیا، یعنی سورۃ الفاتحہ پڑھی اور لعاب دہن ڈنگ مارنے والی جگہ پر لگایا. چنانچہ قبیلے والے بکریاں لے کر آئے، لیکن صحابہ نے کہا کہ جب تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھ لیں یہ بکریاں نہیں لے سکتے. پھر جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ مسکرائے اور فرمایا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ سورۃ الفاتحہ سے بھی دم کیا جا سکتا ہے؟ ان بکریوں کو لے آؤ اور اس میں میرا حصہ بھی لگاؤ. یعنی آپ نے ان سے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا بلکہ اس مال کو حلال قرار دیا. اب اس میں آپ دیکھیے کہ صحابہ کو پہلے سے نہیں پتا تھا کہ سورۃ فاتحہ سے دم کیا جا سکتا ہے، لیکن انہوں نے چونکہ اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین آتا ہے تو اللہ سے مدد مانگی اور اس لیے اس کو دم کیا. اسی چیز کو بنیاد بنا کر وہ لوگ جو قرآن کی مختلف آیات میں جہاں اللہ کی توحید کا ذکر ہے یا علاج کی نیت سے کوئی ایسی چیزیں ملتی ہیں تو انہوں نے ان آیات کا انتخاب کیا. جیسے پیچھے آیات کے نمبر آپ کو بتائے گئے نا، ان آیات اور اس کے علاوہ بھی قرآن سارا ہی شفا ہے، کہیں سے بھی آپ پڑھنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. لیکن جن جگہوں پر اللہ کی توحید کا ذکر زیادہ ہے وہ آیات اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ہیں، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے یا اللہ کے ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے تو دعا جلد قبول ہوتی ہے. کیا مریض کے گلے میں قرآنی آیات لٹکانا جائز ہے؟ قرآنی آیات پر مشتمل تعویذ لٹکانے کی بعض اہل علم نے کچھ شرائط کے ساتھ اجازت دی ہے. اس کی دلیل سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے، فرماتی ہے تمیمہ تعویذ وہ نہیں جو مصیبت آنے کے بعد لٹکایا جائے، بلکہ تمیمہ تعویذ اسے کہتے ہیں جسے کسی مصیبت کے لاحق ہونے سے قبل ہی لٹکا دیا جائے. جبکہ بعض اسے جائز نہیں سمجھتے. اس میں 2 رائے ہیں، یاد رکھیے. بعض اسے جائز نہیں سمجھتے کیونکہ قرآنی آیات لٹکانا مسنون نہیں، اس لیے بہتر ہے کہ آیات پڑھ کر نصیحت حاصل کی جائے اور صحت کی دعا کی جائے. ٹھیک ہے، تو تعویذ لٹکائیں نہیں، کیا کریں؟ پڑھیں. کیا آب زمزم سے بھی علاج ہوتا ہے؟ جی ہاں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روئے زمین کا سب سے بہتر پانی آب زمزم ہے، اس میں بھوکے کے لیے کھانا ہے اور بیماری سے شفا ہے. تو زمزم کیا ہے؟ شفا کا باعث بھی ہے، اس لیے شفا کی نیت سے اگر اس کو پیئیں گے تو انشاءاللہ شفا ہوگی. کچھ سوال ہو سکتے ہیں؟ جی. ان کا سوال یہ ہے کہ جن سے کام کیسے لیا جا سکتا ہے؟ کیا کوئی بھی لے سکتا ہے؟ وہی لے سکتا ہے جس کے پاس جن مسخر ہو. جن کیسے مسخر ہوتا ہے؟ جن بعض علماء یا ایسے قابل لوگ ہوتے ہیں کہ جو جب جن نکالتے ہیں تو وہ آیات پڑھتے ہیں تو جن بول پڑتا ہے.
یعنی جب مریض کے اوپر یہی آیات پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، جن بولنا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ اس سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور اس کو توحید کی دعوت دیتے ہیں کہ تم مسلمان ہو جاؤ، تم مریض کو تنگ کرنا چھوڑ دو اور تم اچھے کام کرو. کیونکہ قرآن کس کے لیے آیا؟ صرف انسانوں کے لیے نہیں آیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت صرف انسانوں کے لیے نہیں تھی، جن و انس دونوں کے لیے تھی. تو اس کے سامنے دعویٰ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. کچھ جن قبول کر لیتے ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا، وہ مان جاتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں. یعنی ضروری نہیں کہ ایگزیکٹلی اتنا ہی چھوٹا شارٹ پروسیس ہو، 1 2 3 سیٹنگ بھی ہو سکتی ہے، کم و بیش بھی ہو سکتی. تو پھر وہ ان کے ایک طرح سے ماتحت ہو جاتے ہیں، ان کے شاگرد بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو جب وہ دعویٰ کرتے ہیں یا ان کو کچھ سکھاتے ہیں یا ان سے بات چیت کرتے ہیں یا سمجھاتے ہیں، تو پھر وہ ان کو اپنی مدد آفر کرتے ہیں کہ اگر آپ کو کہیں بھی مدد لینی ہو تو ہم حاضر ہیں. تو اس طرح پھر ان سے وہ کام لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہر کسی کے بس میں نہیں، اور ایسے کھیل کھیلے بھی نہ، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ جن آپ کو مسخر کر لے. جی کہ جو وہ بتاتی ہیں کہ ان کے پاس ایک جن ہے اور ان کے تابع ہے، اور جو بھی وہ کام وغیرہ کہتی ہیں تو ان کی وہ ہیلپ کرتے ہیں. لیکن وہ اس طرح سے بھی کچھ کرتی ہیں کہ جب ان کے پاس کوئی علاج کے لیے آتا ہے تو وہ اپنی آنکھیں بند کرتی ہیں کچھ لمحوں کے لیے، اور پھر وہ آنکھیں بند کرتے کرتے وہ بتاتی ہیں کہ آپ کہاں رہتی ہیں، اور اس طرح سے اگر کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ ساری سٹوری بتاتی ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں گھر میں گئی تھی تو ماما بتا رہی تھی کہ اس طرح ان کے پاس گئی اور آنکھیں بند کر کے بتایا ہے کہ آپ کا گھر وہاں پر ہے اور آپ کے گھر میں اس جگہ پر اثرات ہیں. تو کیا یہ اس طرح کرنا ٹھیک ہے؟ ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں وہی کاہن والی بات آ جاتی ہے، ایک سچ اور 100 جھوٹ ملا کے، اور غیب کی خبریں کسی کے پاس نہیں ہیں. اس میں بھی لیکن ہوتے جن ہی استعمال ہیں. اب وہ جن سچ کہتے ہیں یا جھوٹ کہتے ہیں، تو ایسی شک والی چیز ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. ایک اور کوشچن تھا کہ جس طرح کہتے ہیں کہ لڑکیوں کو دم نہیں کرنا چاہیے اگر کسی کے اوپر اثرات ہیں، تو ان کا سوال یہ ہے کہ لڑکیوں کو دم نہیں کرنا چاہیے، یعنی آپ کو کسی پہ دم نہیں کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ پھر وہ کمزور ہوتی ہیں یا بعض اوقات ناپاکی کی حالت ہوتی ہے، تو جنات جو ہیں وہ اس مریض سے نکل کے نکالنے والے پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں. تو ہونا یہ چاہیے کہ جب آپ دم کرنے لگے تو پہلے وہ چیز پڑھ کے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت معوذتین اور قل هو اللہ پڑھ کے اپنے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے، تو اس طرح اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر کے پھر دم کرے. لیکن ایک شخص تکلیف میں اور آپ کو پتا ہے اور کتاب بھی آپ کے پاس ہے اور آپ اس کو پڑھ کے دم کر کے اس کو فائدہ دے سکتے ہیں، تو کیوں نہ فائدہ دیں، ایسا کچھ مسئلہ نہیں. لیکن پھر وہی پہلے والی بات کہ اگر آپ بہت خود ڈرنے والے ہیں تو پھر ایسے کام نہ کریں. جی حضرت عائشہ کو ایک عورت دم کر رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالجیھا بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے علاج کرو. تو وہ عورت ہی کر رہی تھی نا، تو اس لیے کر سکتی ہے عورت دم. ان کا سوال یہ ہے کہ کیا ہم یہاں سے کسی کو وہاں بیٹھ کے دم کر سکتے ہیں، جیسے گھر میں کوئی بیمار ہے اور یہاں سے کریں؟ ایسا نہیں ہو سکتا کچھ، کیونکہ آپ مریض کو آیات سنائیں گے اور سامنے اس پہ یا تو ہاتھ پھیریں گے یا اس پہ پھونک ماریں گے، تو پھر اس کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. جی انہوں نے کہا کہ ایک شو لگتا ہے جس میں میجک ٹرکس بتائی جاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ ایسا اور ایسا کریں، ایسی چیزیں کرنی چاہیے نہیں. جس کے ساتھ میجک کا لفظ لگ گیا اس سے دور ہی بھاگے، اپنا ایمان بچائیں. ان لکھا ہے کہ جادو ایک شخص دور بیٹھ کر رہا ہے یا پڑھ رہا ہے تو کیا وہ اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں، اتنی دور سے بھی اثر کرتے ہیں یا ہو جاتا ہے؟ جی جادو جب وہ کرتے ہیں تو دور سے بھی ہو جاتا ہے. بال کس طرح ڈسپوز آف کریں؟ چھوٹے چھوٹے کاٹ کے پھینک دیں یا دبا دیں یا پانی میں بہا دیں. ہربل یا عود وغیرہ جلانا کیسا ہے؟ یہ ڈس انفیکٹر کے طور پر آپ جلا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ سمجھے کہ اس سے جن بھاگے تو یہ نیت نہیں ہونی چاہیے. تعویذ تلف کیسے کریں؟ ان کو جلا دیں یا پانی میں بہا دیں یا پھر ان کو پھاڑ کے پھینک دیں. استحاضہ کا علاج کیا ہے؟ یہ رقیہ سننا بار بار. نہیں، آگ کے ذریعے کپنگ نہیں ہوتی، وہ صرف اس کے اندر ویکیوم ہوتا ہے. یعنی یہ جو جلانے کا علاج ہے یہ کسی لوہے کی چیز کو یا کسی اور خاص اوزار کو گرم کر کے، جیسے خارش والی جگہ پر لگانا یا زخم والی جگہ پر لگانا، تو وہ منع ہے. جی درد ہو سکتی ہے، چکر ہو سکتے ہیں، بے ہوشی ہو سکتی ہے، پیریڈز کبھی نہ ختم ہو سکتے ہیں، کئی علامتیں ہوتی ہیں. بھولنے کا مرض ہو سکتا ہے، پاگل پن کے دورے ہو سکتے ہیں، کئی چیزیں ہو سکتی. جی جو پہلے ہو چکا اس پہ توبہ کر لی جائے.
ٹھیک ہے. صدقہ خیرات کرنا چاہیے ہمیشہ آپ جب کبھی توبہ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف کر دے. جی بالکل. جن دیکھیں ہماری طرح کے ایک مخلوق ہی ہے، تو اگر نظر آ جائے کوئی چیز تو اس سے ڈرنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے جی. ہاں فون پہ کی، اگر کوئی اس کے پاس نہیں ہے، ایسا مریض ہے کہ جس پہ کوئی نہیں کرنے والا، تو فون سنوانے کا ذریعہ ہے، تو آپ آیات پڑھ کے سنائیں گے تو کر سکتے ہیں. جی میں نے کی ہوئی، انسانی شکل میں دیکھا ہوا، انسانی شکل میں، اور اس کے اوپر بہت زیادہ برتن لدے ہوئے تھے. یہ میری خود اپنی ان آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز ہے، یعنی کوئی مجھے شک اور وہم اور وہ نہیں. اور اس نے مجھے کچھ پیسے دیے جو میں نے نہیں لیے، کیونکہ ہمارے والد نے منع کیا ہوتا ہے کہ پیسے نہیں لیتے کسی بھی آدمی سے. اس لیے مجھے جنت سے ڈر نہیں لگتا الحمدللہ. اس کی جو کیفیت تھی اس کے برتن اٹھانے کی، اور مجھے پہلے بتایا گیا تھا کہ آئے گا. جی جی تمیمہ وہ ہے جو پہلے سے لٹکا دیا جاتا ہے، تو یہی تو کرتے ہیں، یہ کرنا منع ہے. ٹھیک ہے، جیسے بچہ پیدا ہوا تو اس کے گلے میں کچھ لٹکا دیا تاکہ اس کو نظر نہ لگے، یہ منع ہے. ٹھیک ہے سمجھ گئے. جی ان کا سوال ہے کہ کیا جن انسان کے اندر جا سکتے ہیں؟ جی ہاں جا سکتے ہیں. ان کا سوال بڑا اچھا ہے کہ آیات کیا لکھ کے لگا سکتے ہیں؟ لگا سکتے ہیں، کیونکہ کراچی ہاسٹل میں ہم تھے تو وہاں پر ایک بچی کو جن کا سلسلہ شروع ہو گیا. تو جس کمرے میں وہ تھی ہم نے کیا کیا، سورۃ الجن کی پوری پرنٹ نکال کر اس کے بورڈ پہ لگا دیا، تو وہ جن وہاں سے غائب ہو گیا. صرف سورۃ جن لگائی تھی، باقی کچھ نہیں. جی ان سے تو کافی بات چیت رہی. آپ کو پتہ ہے کہ فنی بات ہے، لیکن ہماری جس اسٹوڈنٹ کے اوپر جن آتا تھا تو اس سے میری بات چیت ہوتی تھی، اسے میں سمجھاتی تھی، اور بعض اوقات اس کو دورہ بھی پڑ جاتا تھا، لیکن بعد میں وہ جن دوست بن گئے تھے ایک طرح سے. تو وہ بتاتے تھے کہ کلاس میں کتنے جن آئے ہوئے ہیں، اور کوئی کام نہیں لیا، اس لیے کہ پھر اپنا کام نہیں ہوتا. جی دیکھیے وہ ان کے اپنے چھوڑے ہوئے جن بھی تو جا کے رکھ سکتے ہیں نا. اس طریقے سے لوگوں کو قابو کرتے ہیں. کبھی بھی ان باتوں پہ یقین نہ کریں. اور یہی عراف، کاہن، جادوگر ہوتے ہیں جن کے پاس جانے سے منع کیا گیا ہے. صرف مستند معالج کے پاس جائیں، ایسے لوگوں کے پاس نہ جائیں جو حساب کتاب کریں، اس سے ایمان جانے کا اندیشہ ہے. ٹھیک ہے جی. نہیں فرشتے کسی کو نظر نہیں آتے، موت کے وقت آتے ہیں. موت کا فرشتہ بھی کسی اور کو نظر نہیں آ سکتا. جی اسی لیے یہ رقیہ پڑھا گیا ہے کہ کوئی اثرات ہیں تو دور ہوں، انشاءاللہ بیماریاں دور ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.